بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلام، سیدنا بکر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے جوار میں پہنچے، جا کر کلمہ توحید بلند کیا، بس کفار ٹوٹ پڑے، آپ کو مارا، زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے کنڈا قبیلہ برادری والے آئے، آپ کو وہاں سے چھڑوایا، گھر لے جایا گیا۔ شام کے وقت جا کے ہوش ہی، جیسے ہی ہوش ہی، سب سے پہلا جملہ، مجھے بتاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ رشتہ دار کنڈا قبیلہ برادری نے لان تان کیا، ملامت کیا، بکر جس کی وجہ سے تیرے اوپر تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے، تجھے اس کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں۔ کہا خدا کی قسم جب تک میں آقا کو نہیں دیکھوں گا کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ والدہ نے منت سماجت کی، بیٹے کچھ کھا پی لے، تیرے دم میں دم آ جائے، کچھ حالت بہتر ہو جائے تاکہ تجھے آقا تک تو پہنچا دے۔ کہا نہیں، جب تک میں آقا کو نہیں دیکھوں گا کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل آئی عیادت کے لیے، انہیں بھی یہی کہا جب تک مجھے آقا کے پاس نہیں لے جائیں گے میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ والدین نے کہا شاید مان جائے، لیکن رات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کھائے پی رہے، بیہوشی بڑھتی جا رہی، کمزوری بڑھتی جا رہی، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی۔ بالآخر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رات کے اندھیرے میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں پر لے جایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی، صحابہ بھی رونے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، لیکن حضرت بکر رضی اللہ عنہ جیسے جیسے آقا کے قریب ہو رہے ہیں ان کی حالت بہتر ہوتی جا رہی۔ آقا کو جیسے گلے لگایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل ایکٹیو ہو گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میری صرف یہی ایک درخواست ہے کہ آپ میرے والدین کے لیے دعا کیجئے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، اللہ انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اے باری تعالیٰ ابو بکر میرا ہے، میری خاطر، میری محبت کی خاطر اس نے یہ زخم کھائے ہیں، یہ ساری تکالیف برداشت کی ہیں، میں تو سے دعا کرتا ہوں ابو بکر کے والدین کو ہدایت دے۔ حدیث میں ہے، روایات میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے تھے کہ ابو بکر کے والدین کلمے کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد ایسی شخصیت ہے، 1.25 صحابہ میں سے واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، مسلمان نہیں صحابی ہیں، آپ کے والدین صحابی ہیں، آپ خود صحابی ہیں، آپ کی اولاد صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ یہ اعزاز صرف حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا